مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعرف الله تعالى حق معرفته كما وصف نفسه في كتابه بجميع صفاته، وليس يقدر أحد أن يعبد الله تعالى حق عبادته كما هو أهل الله، ولكنه يعبد بأمره كما أمر، ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين والتوكل والمحبة والرداء والخوف والرجاء والإيمان، ويتفاوتون فيما دون الإيمان بذلك كله، والله تعالى متفضل على عباده عادل قد يؤتي من الثواب أضعاف ما يستوجبه العبد تفضلا منه، وقد يواكب إلى ذنب عدلا منه، وقد يعفو فضلا منه. وشفاعة الأنبياء عليهم السلام حق، وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم للمؤمنين المذنبين ولأهل الكبائر منهم مستوجبين للأقال العقاب حق ثابت، ووزن الأعمال بالميزان يوم القيامة حق، والقصاص فيما بين الخصوم يوم القيامة حق، فإن لم يكن لهم الحسنات وتنها السيئات ولهم جائز حق. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے 3 ٹاپک ہیں. ایک ہے معرفت الہی کی شرعی حیثیت، دوسرا ہے اعمال کا تولا جانا، اور تیسرا ہے شفاعت انبیاء. پہلا یہ کہ معرفت الہی کی شرعی حیثیت کیا ہے. ترجمہ عبارت کا کہ نعرف اللہ حق معرفتہ، ہم اللہ کی معرفت کا حق رکھتے ہیں، پہچانتے ہیں. ہم پہچانتے ہیں اللہ کو، نعرف اللہ تعالی، ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، حق کا معرفت ہی، جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے. کما وصف، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حوالے سے خود اپنی صفات کا بیان قرآن مجید میں ارشاد کیا. تو ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایک بندہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کا اور معرفت کا کہ اللہ کو پہچان لیا ہے. اللہ کو پہچاننا تو بڑا مشکل ہے، معرفت الہی بہت مشکل ہے، اور ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو جیسے پہچاننے کا حق ہے پہچان لیا ہے. تو اس والے سے یہ بات سمجھیں کہ مفہوم اس بات کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی پہچان جو ایک مکلف کے لیے، احکام شرع کے مکلف کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ فرض عین ہے. اور وہ پہچان کیسے حاصل ہوگی؟ آپ اصول فقہ میں جانتے ہیں کہ آیات بینات محکمات بھی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ خفی بھی ہوتی ہیں، مشکل بھی ہوتی ہیں، مجمل بھی ہوتی ہیں، پھر متشابہ ہوتی ہیں. جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی جمیع صفات اور اپنے اسماء ذکر فرمائے آیات محکمات میں، ان اعتبارات سے، ان اسماء سے اللہ کی پہچان کرنا فرض ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جو متشابہات میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو مجمل ہے اس کو انبیاء کرام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مگر جب انبیاء کرام خود بیان کر دیں تو وہ تفصیل آ گئی. اور وہ جو خفی اور مشکل ہیں اس کو علماء راسخین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ علامہ عبدالعلی بحر العلوم نے کیٹیگری متعین فرمائی ہے کہ جو آیات محکمات ہیں اس کے مطابق اللہ کے اسماء اور صفات جو بیان ہوئے اس کا عقیدہ رکھنا فرض ہے. پھر فرمایا کہ جو متشابہات ہیں اس کا علم اللہ ہی جانتا ہے، اور آیات متشابہات کے اندر جو اللہ کے اسماء اور صفات ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کا عقیدہ رکھنا ہم پر واجب نہیں ہے. مطلب یہ ہے جو مجمل ہے اس کو سوائے انبیاء کے اور کوئی نہیں جانتا. انبیاء کرام بیان فرما دیں، تفصیل ارشاد کر دیں تو پھر آگے جان سکتے ہیں. اور جو خفی اور مشکل ہیں، خفی اور مشکل، اس کو سوائے علماء راسخین کا کوئی نہیں جانتا. وہ بیان کر دیں تو پھر واضح ہو جاتا ہے. جب تک محکم نہ ہو جائے، اور محکم
جو آیت کے اندر باقاعدہ محکم ہو کر آیا ہو، جو اس طرح نہ ہو، اس کا جاننا فرض عین نہیں رہتا۔ پھر آگے درجات ہیں، وہ فرض کفایہ ہے یا کس طریقے سے، لیکن فرض عین تبھی ہے کہ جب وہ اللہ کی پہچان فرض عین ہے، جو اسماء اور صفات اللہ کے آیات محکمات میں وارد ہوئے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ وَلَيْسَ يَقْدُرُ، آگے مسئلہ آ گیا کہ اللہ کی جو عبادت ہے، تو اس والے سے عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ وَلَيْسَ يَقْدُرُ أَحَدٌ، کوئی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ أَن يَعْبُدَ اللَّهَ حَقَّ عِبَادَتِهِ، کہ وہ جس طرح اللہ کی عبادت کا حق ہے اس طرح عبادت کر سکے، کما ہوا اہل لہو، جیسا کہ اللہ اس کا اہل ہے۔ یہ پہلے آیہ کریم آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا صحابہ کرام جو نا وہ ڈر گئے، بڑے کہ یا رسول ہم کیسے ڈر، اللہ سے ڈرنے کا حق وہ کیسے ادا ہو سکتا ہے، بہت مشکل ہے۔ پھر یہ آیہ کریم آئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو۔ اب یہ آیت ناسخ ہوگی اور جو پہلی آیت تھی وہ منسوخ ہوگی۔ بس اتنا ہی رہ گیا کہ بھئی جتنی بات ہو سکتی ہے طاقت کے مطابق فرضی معاملات کے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کوئی دعویٰ کر سکتا کہ میں اللہ کی بات کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا ہے، بندہ عاجز ہے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عبودیت کے اندر پہچان، چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان کر ایمان ہوتا ہے، اس سے متعلق ایمان لانا ہوتا ہے، اس واسطے معرفت ضروری قرار دی ہے۔ جی، وَلَٰكِن يَعْبُدُهُ بِأَمْرِهِ كَمَا أَمَرَهُ وَكَلَّفَهُ، لیکن اتنی بات ہے، جو عبادت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عبادت کرے گا جیسا اس نے حکم دیا۔ اب یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا چونکہ میں نے اللہ کی عبادت کرنے کا حق نہیں رکھتا لہذا کرنی ہی نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہمارے اس معاشرے کے اندر خانقاہی نظام کے اندر ہے، بڑا مشہور ہے، تو وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی پہچان ہی کافی ہے، عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، اور ان میں سے اکثر بے نمازی طبقے ہوتے ہیں۔ اہل سنت میں کہلوانے والے، سنی کہلوانے والے، انہی میں سے درباروں کو ماننے والے، باقاعدہ یہ کہہ لیں پیری مریدی کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کو سامنے رکھا جائے، اسی کا ذکر کیا جائے، نشان کی جائے، اللہ کے نام سے دل کو جاری کیا جائے اور پھر پہچان کی جائے، عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کفر ہے اور ایسوں کی بیعت کرنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ بلکہ اسی طبقے کا ایک تھا بندہ، تو ہمارا ایک ساتھی تھا، انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ مسجد میں آ جائیں، تو میرے والے سے بتایا کہ وہ آ گئے ہیں تو ان سے ملاقات بھی کرنی ہے، تو آپ یوں کریے کہ نماز ادھر آ کے پڑھ لیں۔ مجھے ان سے کوئی دنیاوی کام تھا، تو نماز پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد پھر ملاقات بھی ہو جائے گی۔ جب وہ بندہ آیا تو وہ بندہ اس والے سے ناراض ہو گیا کہ میں نماز کے والے سے تم نے مجھے دعوت کیوں دی ہے؟ باقاعدہ آپ میرے سامنے برہم ہو رہا تھا، میں اس کی برہمی کی انتہا دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا کہ تم تو ہو ہی سارے پلید۔ اب وہ سارے پریشان بھی، اب ساروں کو پلید کر دیا۔ یہ وہ کیسے جی؟ کہتے دیکھو جب واش روم سے نکلتے ہو تو تم ہاتھ دھوتے ہو کہ نہیں؟ اجی دھوتے ہیں، اس کا مطلب ہے تمہارے ہاتھ پلید ہوتے ہیں، اور پلید ہاتھوں کے تم اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہو، گرا وغیرہ لگاتے ہو تو پلید ہوئے، تو کپڑے پلید ہلا تو تم پلید ہوئے۔ میری ہنسی نکلے، میں نے کہا عجیب بات ہے۔ پھر مخاطب ہو کر جو فرضی منصب تھا وہ میں نے ادا کیا کہ اللہ کے بندے، تو ہے بندہ بے نماز، لیکن تو نے بے نمازی کے لیے بھی اپنے آپ کے لیے دلیل قائم کر رہی ہے۔ اس واسطے یہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں لینا کہ ہم اللہ کی بات کو نہیں کر سکتے، جیسے بات کرنے کا عقل ہے، پڑھے ہی نہ، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس شیطانی وسوسے سے بچیں۔ جتنی ہو سکتی ہے جو فرض ہے وہ تو پیش کریں نا۔ واصف علی واصف نے ایک مقام پر لکھا کہ اللہ کی عبادت فرض ہے، کیفیت فرض نہیں ہے، آ جائے تو اللہ کی یہ طرح سے فضل سمجھے، وہ کیفیت نہیں آتی لہذا نماز ہی نہیں پڑھنی، فرض ادا کریں، ڈیوٹی دے۔ بعضوں نے یہاں تک لکھا کہ یہ جو ڈیوٹی آپ فرض ادا کرتے ہیں نا، یہ اس پر ثواب نہیں ملتا، یہ تو آپ ڈیوٹی ہے، ثواب اس پر ملے گا جو آپ اس کے ساتھ سنن اور نوافل ادا کرتے ہیں۔
بعض ہمارے فقہا نے اس قدر کہا یہ تو ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، تو جو بندہ ڈیوٹی کے اندر کہے کہ مجھے لطف ملے، وہ پھر سمجھ لے گا اپنی کیٹیگری کہاں رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ٹکر نہیں لینی چاہیے، بس جو فرما دیا مانے، عقل میں آتا ہے نہیں آتا بس مانے۔ رب کا مطلب ہی ہے وہ پالنے والا ہے، جیسا فرما رہے کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو حکم دیتا ہے کما امرہ، جیسا کہ اس نے حکم دیا، وکلفہ، اور وہ اپنے بندے کو احکام کا مکلف کیا۔ تو حاصل یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جمیع اعتبار سے معرفت اللہ تعالیٰ کی جمیع اعتبار سے یہ محال ہے۔ بس آیات محکمات کے اندر جتنی پہچان ہے وہ کرنی ہمارے لیے ضروری ہے، اور احکام تکلیفیہ جو ہیں، جو امور تکلیفیہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا پابند کیا ہے، جتنا پابند کیا اس کے مطابق ہم اس کی ادائیگی کریں۔ وَيَسْتَوِي الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ فِي الْمَعْرِفَةِ، مومن سارے کے سارے معرفت میں، یقین میں، توکل میں، محبت میں، خوف میں، رجا ایمانی، اس میں سارے برابر ہیں۔ اور اس کے اندر علامہ عبدالعلی بحر العلوم نے بھی گفتگو کی ہے، دیگر نے بھی، مولا علی قاری جیسی شخصیات نے گفتگو کی ہے۔ وَيَتَفَاوَتُونَ فِي مَا دُونَ الْإِيمَانِ فِي ذَلِكَ كُلِّهَا، اور ایمان کے علاوہ، جو ایمان کے علاوہ ہے، اصل ایمان کے علاوہ باقیوں کے اندر تفاوت متفاوت ہوتے ہیں، کمی زیادتی، کمی بیشی درجات کے اعتبار سے ہوتی رہتی ہے۔ اب اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے علامہ عبدالعلی بحر العلوم فرماتے ہیں، تو جان کے توکل فرض است بر ہمہ کساں ین تقیہ دادن بر اللہ تعالیٰ در جمی حوائج خود، تمام امور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا فرض ہے۔ اپنی تمام ضروریات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا یہ فرض ہے، کرنا اللہ کی ذات میں ہے۔ اسباب، ڈاکٹر کے پاس جس طرح جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو توکل کے خلاف معاملہ نہیں ہے، یہ اسباب کو تلاش کرنا، میڈیسن ملنا، روحانی طور سے تعویذ لینا، یہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں۔ تو ڈاکٹر کے پاس جا کر جس طرح ہم سر درد کی ڈسپرین لیتے ہیں یا جس طرح کو پیناڈول وغیرہ لے لیتے ہیں، تو کبھی نہیں ہم کہتے کہ اب ڈاکٹر کی بیعت بھی کر لیں، بھی چونکہ ہمیں شفا دینے والے ہیں لہذا ان کی بیعت بھی کریں۔ اس طرح روحانی طور پر جو تعویذات دینے والے ہیں تو صرف تعویذ کی وجہ سے اس کی بیعت نہیں کی جائے گی۔ بیعت کرنے کے لیے شرائط ہیں جس کو امام اہل سنت نے اور ہمارے دیگر مشائخ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک شرط یہ ہے کہ پہلے نمبر پر جس کی بیعت کی جا رہی ہے وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، نمبر 2 یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے اور صغیرہ سے عمدن جو کیے جاتے ہیں ان سے بچنے والا ہو، تیسرا یہ ہے کہ وہ عالم ہو شریعت کا، مسائل شریعہ کو از خود جان سکتا ہو، یہ کہ صرف شاہ صاحب کے بیٹے ہیں لہذا ان کی بیعت کی جائے، یا وہ پیر صاحب کے بیٹے ہیں گدی نشین ہیں بس جی بیٹھ جائیں بیعت کی جائے، نہیں، خود اس کی پوزیشن یہ ہو کہ مسائل شریعہ کو از خود کتابوں سے حل کر سکے تاکہ لوگوں کی رہنمائی کرے اور کرنے کی صلاحیت ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ متصل ہو، یہ نہیں کہ بس جی مجھے خواب میں بزرگوں نے فرما دیا میں کر دوں، ایسی بات نہیں ہے۔ 4 شرطیں پائی جائیں گی وہ بندہ بیعت کر سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر کے پاس اگر دوائی لینے جائیں تو اس کی بیعت آپ نہیں کرتے، تو جو تعویذ دے دے اور اس کو پھونک لگا دے، داڑھی بھی مختصر سی ہو اور اس کے معاملات بھی ہوں، جی پیر صاحب کیا بات ہے، نماز نہیں پڑھتی ہیں ہاتھ میں بڑی شفا ہے، وہ شفا نہیں، وہ استدراج ہے جو گناہگار فاسق سے اور کافر سے ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ معیار ہے کہ اس کی بیعت کی جیسے یہ پیر صاحب ہے۔ معیار بیعت کا ایک ہی ہے۔ ایک بندہ میں نے راج گڑھ کے اندر، میں نام نہیں لے رہا کسی وجہ سے، تو تصویریں لگائی ہوئے ننگ تڑنگ بابوں کی اور شاہ صاحب کہلانے والے تھے، بڑا قریب ہو گیا کام، تو وہ ظہر کی نماز کہتا ہی نماز پڑھ کے جائے۔ میں نے جب دیکھا میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی نماز پڑھ لیتے، یہ تصاویر کا کیا کریں گے پھر؟ نہ جی تھوڑی دیر بعد ہی میں ذرا کو قضائے حاجت کے لیے وہ نورانی صاحب کی طرف باہر نکلا کہ تھوڑا سا
دیکھو صحیح معاملات کیا ہیں، وہ بندہ کلین شیو اور آگے جماعت کرا رہے ہیں، چونکہ وہاں کے وہ شاہ صاحب ہیں اور اس واسطے وہ پیر صاحب ہیں، لوگوں کو تعویذ دے رہے ہیں، تو لہذا جماعت کرانے کا حق بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے ایک عقلی طور پر ایک بنا لیا ہے، ایک منصب بنا لیا ہے کہ جو شاہ صاحب ہے نا، سید صاحب، میں نے پہلے بھی ایک عنوان میں بات کی تھی، سید تعظیم کے لائق ہے، واجب التعظیم ہے، اس کی تعظیم کرنی نسب کے اعتبار سے ضروری ہے، لیکن بھائی جو دینی معاملات ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمائے ہیں، جو صحابہ کرام سے منتخب ہو کر آئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمائے ہوئے ہیں، ان امور کے اندر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اگر وہ گھر کی وراثت پر قائم رہیں، جو وراثت علمی ہیں اس کے اوپر قائم ہوں، تو وہ آگے بڑھے منصب پر، مسلح پر آنے والے ہیں، ان کی بیعت کی جائے، لیکن محض سید ہونے کے اعتبار سے وہ کہیں کہ ہم دینی مناصب بھی حاصل کریں، یہ نہیں۔ اور ان کی تعظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی توہین نہیں کی جائے گی، اور ان کی تعظیم یہی ہے کہ ان کو دینی مناصب پر قائم نہ کیا جائے۔ نسب کے اعتبار سے تعظیم کا یہ مطلب ہے کہ ان کی توہین نہ کی جائے، ان کو گالی نہ دی جائے، تاکہ وہ گالی دیں کہ کہاں تک بات جائے گی، ان کے اوپر زیادتی نہ کی جائے، یہ نسب کی تعظیم ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ بھئی وہ اہل نہیں ہے، علم سے دور ہے، پھر کہیں جی چونکہ سجادہ نشین ہے لہذا یہ وہ گدی نشین ہے، بڑی شفا ہے، پھونک مارتے آرام آ جاتا ہے، یہ نہیں، یہ ہر مومن کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، وہ اپنے ایمان کے زور سے پھونک لگائے، شفا اللہ دینے والا ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ یہ ضمنی بات آ گئی تو اس والے اس پر غور کر لیا جائے۔ توکل فرض ہے اور اس پر اجماع ہے۔ اسی طرح محبت کے والے سے تو محبت اللہ اور اس کے رسول پر رکھنا یہ کمال ایمان ہے۔ اور پھر اس کے بعد خوف جو ہے، خوف اور رجا کی بڑی پیاری تفسیر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں خوف کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ونیز خوف اللہ ہم فرض است، اللہ کا خوف رکھنا بھی فرض ہے، وہ امید وے اور امید رکھنا اللہ سے یہ بھی فرض ہے۔ وبرآں کتاب و سنت و اجماع شاہدند، اس پر کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت گواہ ہے۔ وہ حقیقت خوف است، حقیقت خوف یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ می گفتی کے کسے دوزخ نیست مگر یک، اگر اللہ تعالیٰ تجھے یہ کہہ دے کہ دوزخ کے اندر کوئی نہیں جائے گا، صرف ایک بندہ جائے گا، تو پھر کیا کر؟ کس ہر مومن را خوف باید کے شاید کے من باشم، ہر مومن اسی خوف میں رہے کہ وہ جو ایک ہے نا جس کے بارے میں کہا ہے وہ شاید میں ہی ہوں۔ یہ ہے خوف کی حقیقت۔ اور وہ حقیقت رجا آنس اور امید جو اللہ سے کرنی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر او تعالی می گفتی کے کسے بہشتے نیس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے یہ کہے کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر یک، مگر ایک شخص، کس ہر مومن را باید امید کے من باشم، تو ہر مومن کی امید رکھنی چاہیے کہ وہ جو جنت میں جائے گا وہ ایک ہو سکتا ہے کہ میں ہی ہوں۔ یہ ایک اللہ پر کنفرم فیصلے کہ جنت ایسی ہی جانا ہے، لے کوئی گل نہیں کرنا نہ۔ خوف اور رجا کے درمیان ایمان ہے، الایمان بین الرجاء والخوف، اس پر امام نبوی کا بڑا کلام ہے، جو اس کی حدیث اول ہے نا 40 نبوی کی، اس کے ساتھ بڑا پیارا کلام ہے، رلا دینے والا کلام ہے، الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہے۔ اللہ سے امید کیا رکھنی ہے کہ اللہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، ڈرتے رہنا ہے کہ کہیں وہ دوزخ میں نہ ڈال دے، اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلا جائے، یہ تو فضل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مہربانی فرما دے، لیکن ہماری پوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان رکھیں وہ امید اور خوف کے درمیان رکھیں۔ واللہ متفضل علی عبادہ، آگے اسی والے سے ارشاد فرمایا اللہ اپنے بندوں پر فضل فرمانے والا ہے، وعادل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عدل فرمانے والا ہے، فضل بھی فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر اور عدل بھی فرمانے والا ہے۔ اور یعنی عدل کیا ہے کہ ہر چیز کو اس کے ٹکانے پر رکھنا، اور ظلم اس کی ضد آتی ہے۔ قد یعاقب الذنب عدلا منہ، جب فضل فرماتا ہے تو عدل فرماتا ہے، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب کسی کے گناہ پر گرفت فرماتا ہے اللہ، قد یعاقب، اللہ کبھی کبھی اس گناہ پر وہ سزا فرماتا ہے، عدلا منہ، تو یہ اللہ کا عدل ہوتا ہے، یہ اللہ کا، یہ گناہ کی وہ سزا دے رہا ہے۔
اور وقد یغفر فضلا منہ، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ فضل فرماتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ فضل ہوتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو ہو جائے۔ ادھر عبارت ہے قد یعطی من الثواب، کبھی وہ عطا کرتا ہے ثواب کو دگنا کر کے ما یستوجبہ عبد، جس کو بندہ جس کا تقاضا کرتا ہے، جتنی بندے نے عبادت کی ہوتی نا اس کے تقاضے سے بڑھ کر اللہ ثواب دیتا ہے، تفضلا منہ، یہ زیادتی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ وقد یعاقب علی الذنب، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ پر سزا فرماتا ہے، عدلا منہ، اللہ کی طرف سے یہ عدل ہے، جس کے والے سے یہ یوں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا جو نیکی لائے اللہ 10 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے، جو برائی لائے تو اللہ پھر اسی برائی کی ہی جزا دیتا ہے، اور وہ بھی شرک ہو کفر ہو تو پھر ضروری، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر اللہ کی مشیت پر ہے۔ وقد یعفو فضلا منہ، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے فضل فرمانے والوں میں سے، جس پر اللہ نے فضل فرمایا انہی میں سے رکھے۔ انبیاء کرام کی شفاعت کا عقیدہ، ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہے شفاعت فرمائیں گے۔ اب اس کا پچھلے مسئلے کے ساتھ ربط کیا ہے، جو مسئلہ پیچھے چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے گا، نیکی جزا دے دے، کرم فرما دے، جنت میں بھیجے، یہ اللہ کا فضل ہے، سزا فرما دے، یہ اللہ کا عدل ہے۔ تو فضل کے اندر یہ ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے، اور شفاعت فرما کر ان کو جنت میں بھیجے، گناہوں میں کمی فرما دے، تو یہ اس عبارت کا ربط ہو گیا۔ انبیاء علیہم السلام کی شفاعت اور ہمارے خصوصاً سردار دو جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت للمومنین المذنبین، گناہگار مومنوں کے لیے یہ حق ہے، گناہگار مومنوں کے لیے، ولی اہل الکبائر، اور خصوصاً جو گناہگار ہیں ان میں سے، المستوجبین للعقاب، جو سزاؤں کے مستحق ہو چکے ہیں، حق ثابت، یہ سچ ہے۔ اللہ، اور وصایا شریف کے اندر امام صاحب کی عبارت بڑی کمال کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل من ہوا من اہل الجنت وان کان صاحب کبیرۃ حق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے جنتیوں میں سے ہر ایک کے لیے، اور آگے اور ڈال کر کہا جو اور گناہ گاروں کے لیے، جس کا مطلب ہے جو بھی جنت میں جائے گا حضور کی شفاعت سے جائے گا۔ اور اس کے اوپر تفصیل یہ آتی ہے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا جنت میں اس وقت کوئی نہیں معاملہ جائے گا، شفاعت کا دروازہ پہلے میرے لیے کھولا جائے گا۔ اور اس کے اوپر تواتر سے حدیث ہیں، متواتر المعنی ہیں، حدیث مشہورہ ہیں، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ معتزلہ فرقہ نے انکار کیا، انہوں نے کہا ہم جو اپنے عمل کرتے ہیں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اس واسطے پہلے کہا اپنے عملوں کی کوئی ویلیو نہیں، عمل تو ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہو، آگے اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے فضل سے نواز، کیا ہی بات ہے۔ عدل کرے تھے تھر تھن کبا کچیاں شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جاون میں جے منہ کر رہے۔ اللہ پاک مہربانی فرمائے، کرم ہو جائے گا انشاءاللہ حضور کے صدقے، امید ہے۔ ایک مسئلہ میں یہاں پر عرض کرتا چلا جاؤں، ہمارے نا عموماً ایک مزاج چلتا ہے عوام کا، ایک بندہ اچھا والا مسجد میں آیا اور مجھے کہنے لگا جی میں نے توبہ کر لی، اپنے گناہ بھی کچھ بیان کیے، اس نے توبہ کر لی، اللہ پاک نے اسے توبہ کی توفیق دی، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لی، نماز بھی پڑھ رہے۔ اس کا کوئی بندہ اس سے کوئی پرانا دوست تھا، وہ کہنے لگا اے ویکھاں پتہ ہے سانوں اے جمعہ ہویا حاجی بنے ہیں، اے نمازی بنے ہیں، جمعہ ہویا اے دا وہ گل ہوگی جی بلی 100 چوہے کہا کے حاجی ٹر جائے۔ میں نے کہا انتہائی غلط بات کی ہے، انتہائی غلط بات۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ کسی مومن کو، ایمان والے کو کسی گناہ کے اوپر آر دلاتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ اس گناہ کے اندر خود مبتلا نہ ہو جائے، اور اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو سکے تو شارحین نے لکھا ہے کہ اس کی اولاد میں وہ گناہ آ جائے گا۔ حرام ہے کسی کو یہ تانا دینا کہ فلانے وقت کیا کرتا رہا، فلانے وقت کیا کرتا رہا۔ اگر فی الحال گناہ میں لت پت ہے، اس کی اصلاح کی نیت سے
اس کا اظہار کرے اس کو کہ جو اس کی اصلاح کر سکے، جو درست کر سکے. والد ہے، والد کو بتائے، چاچا ہے، ماما ہے، اس کو بتائے جو اس کی اصلاح کر سکے. استاد کو بتائے کہ تاکہ اس کی اصلاح مقصود ہو. کسی کی توہین کرنے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے ایسا کرنا یہ درست نہیں ہوتا. بس اوقات ایسے جو ہوتے ہیں نا وہ معاشرے کے اندر کسی کو رسوا کرنے کے لیے پتہ ہے جی سانوں دا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. وہ شکم مادر سے آج ہی پیدا ہوا ہے. گناہوں سے توبہ کرنا. آگے شبرات بھی آ رہی ہے، اس والے سے بھی یہ موقع آتی ہیں اس کے اندر جتنی گڑ گڑا کر ایک آنسو بھی رو لیا جائے نا تو 1000 رقم نفل پڑھنے سے بہتر ہے. گناہ سے رو کر توبہ یہ بہت ہی اعلیٰ ہے. اس واسطے میرا جو پیغام جن ساتھیوں تک جا رہا ہے وہ آگے بھی اس بات کو پہنچائیں کہ مومنین کو کبھی گناہ پر تانا نہ دیں، لوگوں کو مایوس مت کریں. جو ہمارے علماء ساتھی ہیں، ہمارے طلباء ہیں، وہ بھی اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ لوگوں کو اپنے قریب کریں، امیدیں دلا کر. اللہ بڑا بخشنے والا ہے یار، بڑا رحم کرنے والا ہے. غفور الرحیم صفتیں کس کے لیے ہیں؟ گناہگار کے لیے تو ہیں. لوگوں کو اس طرح قریب کریں. اگر کہیں ویکھا تیرا پتہ ہے تو انج کردا رہے انج کردا رہے، وہ بندہ دور ہو جائے گا. وہ کہے گا اللہ کی رحمت میرے لیے ہے ہی نہیں ہے. اور جو اللہ کی رحمت سے لوگوں کو مایوس کرے، اللہ تو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں. ایک ہے مایوس ہو رہا ہے، کر رہا ہے، تو جو سبب بن رہا ہے وہ اپنے ایمان کا بھی مسئلہ بندوبست کرے. ہاں جو بندہ ایک صاحب منصب ہے، دینی منصب پر ہے، اور اس کے باوجود ایسے امور سر انجام دے رہا ہے، ایسے امور سر انجام دے رہا ہے جو اس منصب کے لائق نہیں ہے، کوئی فحاشی ہے، کوئی بدکاری ہے، کوئی معاملات ایسی ہیں، تو اس منصب کو بچانے کے لیے نیت یہ ہو کہ اس منصب کو بچانے کے لیے واضح کرے کہ یار یہ بندہ صاحب منصب نہیں ہے، یہ بندہ بیعت کے قابل نہیں ہے، بندہ ایسا ہے، نماز کے قابل نہیں ہے، امامت کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ فالٹ موجود ہے. وہ اور نیت ہے. لیکن ذلیل و رسوا کرنے کے لیے محض چسکا زبان کا یا دل کو ٹھنڈ پہنچانے کے لیے یہ حرام ہے. اعمال قیامت کے روز تولے جائیں گے. ووزن الاعمال بالمیزان یوم القیامت حق. اعمال قیامت کے روز تکڑے کے ترازو کے ساتھ تولے جائیں گے. اور باقاعدہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی وہ زبان بھی ہوگی، لہو لسان و کفتان، اس کے 2 پلڑے بھی ہوں گے، درمیان میں جو ڈنڈی لگی ہوتی ہے نا جس کو وہ تکڑی توڑنے والے پکڑ کر تو بندوں کی توجہ نیچے کرا کے اوپر سے ڈنڈی لگاتے ہیں، وہ جو ڈنڈی ہوتی ہے نا ڈنڈی، اس کے لیے لسان کا لفظ آتا ہے. وہ برابر ہو جائے تو پھر اس کا مطلب وزن بالکل کلیئر ہو گیا. حدیث پاک میں باقاعدہ ہے اس کے ترازو ہوگا. اب وہ قیامت کے روز اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ یا تو اعمال کو جسم دے دیا جائے گا، عرض ہے نا، عرض کو تولا نہیں جا سکتا، یا باقاعدہ اس کو جسم والی شے صحیفوں پر لکھا جائے گا پھر تولا جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ اس کو عرض ہی رکھتے ہوئے تول دے. اور ایک بات یہ ہے کہ ترازو لگانے کا مقصد کیا ہے؟ معتزلہ اس کے منکر ہے، یعنی کہ یہ کوئی بات ہے بھلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو لگائے جس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کو جنت میں بھیجے گا، جو برا ہے اس کو دوزخ میں بھیجے گا. ترازو لگانے کا مقصد کیا ہے؟ ترازو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ کفار کو، گناہگاروں کو پتہ چل جائے کہ ہماری کرتوتیں یہ ہیں، اور ہر چیز کو حجت للناس، لوگوں کے لیے واضح ہو جائے. اللہ کو تو علم، اللہ اپنے لیے تھوڑا ترازو لگا رہا ہے، وہ تو لوگوں کے لیے لگا رہا ہے. اچھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جو قیامت کے روز یہاں تکڑے جو ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، وہ نیچے جاتے ہیں نا. قیامت کا معاملہ چونکہ رفعت کا ہے، وہاں جو وزنی ہوگا وہ اوپر جائے گا، وہ بلند ہوگا، اور جو ہلکا ہوگا وزن کے اندر برا ہوگا وہ نیچے جائے گا. اور اس کے ساتھ یہ کہ جو آتے ہیں نا بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اس والے سے وہ ترازو سے نہیں بچیں گے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ عبدالعلی بحر العلوم نے اس کے اوپر، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کے اوپر بڑی جرح فرمائی ہے. فرمایا یہ بات درست نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، علامہ قرطبی جیسی شخصیت پر وہ کہتے ہیں لا یکون المیزان فی حق کل احد، 70,000 ایسے بھی ہوں گے جو جنت بغیر حساب کے جائیں گے، ان کے لیے ترازو نہیں لگا جائے گا، نہ ان کے لیے صحیفے ہوں گے. کہتے ہیں یہ قرآن کی تقسیم کے مخالف ہے. آپ دیکھیں نا کسی بزرگ سے اگر تسامح ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے تسامح کو دلیل سے واضح کر دیا جائے.
اس کے اوپر باقاعدہ کہنا ہو دیکھو جی غزالی ہے فلانا ہے. کسی کی نبی کی بات ہی صرف ہوتی ہے جس کے اوپر ہر والے سے درست سمجھا جاتا ہے. باقی ان کے بعد جو یا نبی کی بات کو منتقل کرنے والے صحابہ کرام ان کی بات درست ہوتی ہے. جو اپنی ذاتیات کے اعتبار سے اپنی رائے آرا دیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے. یہ جو آیا نا کہ بغیر حساب کے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ترازو لگے گا، ترازو میں کامیاب ہو جائیں گے اور کامیاب ہو کر پھر آگے جنت میں چلے جائیں گے. قرآن مجید اس والے سے یہ فرماتا ہے کہ جنتی لوگ جو ہوں گے ان کو جو نام اعمال دیا جائے گا تو اس وقت ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ بڑے خوش ہوں گے اور کہیں گے آج بھی موجیں لگ گئی ہیں. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے خاندان والوں کی طرف جائیں گے. وہ خاندان سے مراد مولا علی قاری فرماتی یا تو جنت میں حورین ہے یا آدمیات. آدم کی مونس یہ جمع لے کر آئے آدمیات. وہاں پر جو بیبیاں ہوں گی اپنے گھر ان سے دیکھو ماں جی، دیکھو دادی جی، دیکھو نانی جی، یہ دیکھو میرے لیے کیا ہے. او عشیرتہ المؤمنین او الی فریق المؤمنین، مومنوں کے گروہ کی طرف جائیں گے خوش ہوتے ہوئے کہ اللہ پاک نے میرا معاملہ آسان فرما دیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، جس کو کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یسیرا، اس کا معاملہ بڑا آسان ہو جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو پشت کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا نا، اللہ بھی پھڑ گئی، وہ سمجھے گا مارے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ پکارے گا ہائے موت کو پکارے گا، مارا گیا اب تو. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور دوزخ کے اندر جھڑے گا، وہ جلتا رہے گا. اور دوسرے مقام پر فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ اپنا نامہ اعمال پکڑ، تیرے لیے اتنا ہی کافی آج کے دن حساب سے. یہ آیات بینات بتاتی ہیں کہ حساب کتاب والا معاملہ اب ترازو لگے گا، حساب کتاب معاملہ چلے گا. جن کا معاملہ حساب یسیر ہوگا نا وہی بغیر حساب کے ہے. وہ حساب یسیر جن کا معاملہ ہو گیا نا، یعنی ترازو لگ جائے گا، اللہ کا فضل ہو جائے گا، حضور کی شفاعت ہو جائے گی. وہ حدیث بطاقہ والی آتی نا کہ ایک بندے کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھہرو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ تو جی اس کے اعمال جو ہے فرمایا اچھا میرے سامنے تول لو. تلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس ایک ٹکڑا نکالا، مسلم بن حنبل کی روایت ہے، ٹکڑا اس پلڑے پر رکھا تو پلڑا بلند ہو گیا، وزنی ہو گیا. پلڑے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلمہ پڑا تھا، وہ بعض نے دروشی لکھا ہے، یہ کلمے والی بات ہے، تو کلمہ اس کے اوپر لکھا ہے. پلڑا بھاری ہو گیا، پلڑا بھاری ہوا تو معاملہ حساب یسیر ہو گیا. حساب ہوگا، آگے یسیر والی بات ہے کہ وہ ہے چھوٹا سا پرزہ، اس کے اندر کیا لکھا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، بس وہ کہتے ہیں بندہ رتا سودا ہو گیا تھا. تو حساب یسیر یہ ہے. اللہ پاک مہربانی فرما دے گا، فضل فرما دے گا. اور اگر معاملہ جو ہے کھل، بس وہ دل پر آ گیا معاملہ. حساب ہوگا یہ پیکنگ کے ساتھ ہی ہو جائے، معاملہ ایسے ہی ہو جائے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹکڑا رکھا وہ حدیث بطاقہ والا، ایسے ہی ہو جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے. اور اگر یہ کھل جائے وہاں تو ان شخصیات نے جو فرمایا نا ان کا حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے 70,000. تو اس کی تعویل اگر کی جائے تو یہ بزرگ بھی درست ہو سکتے ہیں کہ تعویل یہ کی جائے کہ بھئی ان کا معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ انتہائی فضل سے ہوگا، کسی والے سے باس ہوگی ہی نہیں، ہوگا معاملہ تکڑا اوپر ہوتا جائے گا، وہ جنت میں چلتے جائیں گے. تو گویا کہ ایسے ہو گیا کہ وہ حساب یسیر میں ہے، گویا کہ ان کی گویا کہ پوزیشن یہ ہو گئی کہ وہ ان کا حساب ہوا ہی نہیں ہے. حالانکہ بندہ اندر جاتا ہے، لائن میں لگتا ہے، وہ بل جمع کرانے والے بھی جاتے ہیں، بڑا پریشانی. ایک بندہ جاتا ہے سیدھا کرا کر کہتا میں تو بھائی کھلونے نہیں پیا، حالانکہ وہ کھڑا ہو کر بل جمع کرا رہا ہے، وہ مینیجر سے اس کے تعلقات ہے، اتنی دیر وہ کاٹتا ہے، رسید کاٹ کے وہ مورش لگا کے کھڑا بھی ہوتا ہے، لیکن کہتا کیا ہے کہ مجھے تو کھڑا ہی نہیں ہونا پڑا. یعنی بڑی مشقت کے مقابلے میں اس کو یوں تعبیر کیا جاتا ہے. تو سو جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قرطبی جیسی شخصیات اور شیخ قونوی جیسی شخصیات جو فرمایا وہ بھی برحق ہے. اس کی تعبیر یہ کی جائے گی کہ بھئی اس طرح کا جو حساب ہوگا کہ باقیوں کے لیے جو فضل ہوگا کہ تھوڑی پوچھ داچھ شروع ہو جائے گی، ان کے لیے یہ ہوگا کہ لمبی جوڑی پوچھ داچھ نہیں ہوگی، رکھا جائے گا تکڑے میں، پاس ہوتے جائیں گے، جنت میں چلتے جائیں گے. والقصاص فیما بین خصوم الحسنات یوم القیامت حق، اور قصاص جو جھگڑا کرنے والے ہیں قیامت کے روز یہ بھی ہوگا
کہ ساز جھگڑوں کرنے والوں کے درمیان کس طرح ہوگا؟ بالحسناتی، نیکیوں کے ساتھ ہوگا قیامت دن، یہ بھی حق ہوگا۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے حدیث پاک ہے کہ قیامت کے روز ایسا ہوگا معاملہ کہ جس بندے کے بعد آپ نے ایک نشاط مایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تدرون من المفلس؟ مفلس جانتے ہو صحابہ کون ہے؟ عرض کی حضور کون ہے مفلس؟ فرمایا تم تو یہ کہتے ہو نا کہ صحابہ نے کہا مفلس وہ جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو۔ آپ نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقۃ، قیامت کے روز وہ نماز روزہ وغیرہ صدقہ لے کر آئے اور اس کی حال یہ کہ اس نے گالی بھی دی ہو، تہمت بھی لگائی ہو، واکل مال ہادہ، کسی کا مال بھی کھایا ہو نہ حق، اور خون بھی بہایا ہو اور مارا بھی ہو۔ اب کرے گا کیا؟ وہ ساری نیکیاں وہ اس کے کھاتے میں کاٹ لی جائیں گی، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر اس کی خطائیں لے کر، جو جس پر ظلم ہوا ہے، مظلوم کی خطائیں لے کر جس پر ظلم کیا ہے وہ اس کی گردن پر ڈال دی جائیں گی۔ جب اس کی گردن پر ڈال دی جائیں گی پھر اس کو لے کر پھرتا رہے گا، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پہلے اس کے اوپر وہ لادا جائے گی اس کی برائیاں، پھر کہے گا لوڈ زیادہ ہو گیا تم پر برائیوں کا، یہ تمہارے مال کی کرتوت ہے، پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ایسے نتیجہ ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ بِهِ الْحَسَنَاتُ، آگے یہی متن آیا کہ اگر ان کو نیکیاں نہ ہوں گی فَطُرِحَ السَّيِّئَاتُ عَلَيْهِمْ، تو ان پر برائیاں ڈال دی جائیں گی۔ حقٌ، یہ ساری بات یہ حق ہے، درست ہے، جائز ہے، ایسا ممکن، ایسا ہوگا۔ جزاک اللہ تعالی۔